الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ صلوات۔ دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا۔ میری حاضری
اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ مالک الملک تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے۔ تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے۔ جتنے لوگاں سفارش کیتی ہے مالک انہاں دیاں دعاواں قبول و منظور فرماوے۔ پچھلے سال دی عزاداری تک اساڈے نال اس امام بارگاہ جتنے عزاداران سید الشہداء شریک ہیں اور اس دنیا تو چلے گئے مالک انہاں سارے دی مغفرت فرماوے۔ انہاں دیاں قبراں نو روشن و منور بنور الحسین فرماوے۔ بے اولاداں نو صحیح بے اولاد فرماوے۔ جنہاں گھرچ بچیاں مالک انہاں نو عمر دراز والے فرزندان نرینہ نصیب فرماوے۔ تمام اہل ایمان جو دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہاں دیاں دوائیاں اثر شفا نصیب فرماوے۔ خصوصاً سردار صاحب قبلہ سید محمد علی شاہ صاحب اور قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب دی اہلیہ معظمہ نو مالک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے۔ رب کائنات قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب دے بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عمر دراز فرماوے۔ مالک الملک سید سیف علی دی عمر دراز فرماوے۔ تمام آفات بلیات تو اس بچے نو محفوظ فرماوے۔ رب کائنات بچہ سادات نو نصیب فرماوے۔ کربلا دی راہ آزاد آسان اور پرامن فرماوے۔ راہیان کربلا دے واسطے آسانیاں پیدا فرماوے۔ سانوی کربلا دی بار بار زیارت نصیب فرماوے۔ یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو۔ بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک۔ قابل ذکر ہے کہ ایام محرم ہیں اور ذکر حضرت سید الشہداء نواسہ رسول دے ایام ہیں۔ کچھ قوماں اس نو اپنا سرمایہ سمجھدے نے، کچھ انہاں چیزاں نو اہمیت نہیں دیندے۔ حقیقت ذکر ہوندا ہے جس دے نال آدمی دے وچ کسی عمل دی طرف رغبت پیدا ہوئے اور آدمی دی ذہن وچ کوئی یاد تازہ ہو جاوے۔ الذکر نور العقول، ذکر عقل دے واسطے نور ہوندا ہے۔ نور للقلوب، دلاں نو روشن کر دیندا ہے۔ ان ذکر اطمینان للقلوب، ذکر دے نال دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے۔ الذکر نور العقل، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ذکر عقل کا نور ہے۔ الذاکر جلیس رب العالمین، جو ذکر میں بیٹھتا ہے وہ رب العالمین کا ہم نشین شمار ہوتا ہے۔ اللہ دی ذات نے سورہ ابراہیم منو تیسرا خطاب ہے اور میں عرض کر رہا اس آیت دے بارے۔ سورہ ابراہیم مالک نے حضرت موسیٰ نو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہاں نو اللہ دے دن یاد کرائے کر۔ دن تو سارے اللہ دے نے، سارے دے سارے اللہ دے ہوندن، لیکن اگر کسی دن وچ کوئی ایسی یاد بن جائے جس وچ انساناں واسطے سبق ہوئے، اولیاء خدا دی کامیابی ہوئے، رب کائنات دی دین دی مضبوطی ہوئے اور اس وچ انساناں دے واسطے سبق ہوئے تو وہ ایام اللہ ہوندا ہے، یعنی وہ اللہ والا دن۔ ایام اللہ نو اگر تلاش کر کے لے آواں تو بہت سارے ایام خدا بندی ہیں۔ بجائے خود حضرت آدم علیہ السلام دا جنت چو اتر کے آمنا، پھر حضرت حوا دا حضرت آدم دے نال ملنا، پھر حضرت آدم دا آباد ہومنا، نسل دا ودھنا، حضرت نوح دی کشتی دا روانہ ہومنا، مختلف جگہ تو گزر کے پھر کوہ جودی دے ہوتے کشتی دا اتر جامنا، اس تو بعد پھر انسانیت دا آباد ہو جامنا۔ طوفان نوح بھی ایام اللہ دے وچوں ہے، کیونکہ اس دے نال اے ہویا کہ انساناں نو ایک سبق مل گیا اور زمین ایک دفعہ پاک ہو گئی۔ بہت سارے بتاں دی پوجا کرن والے ہیں دی نجاست تو، غیر خدا دی پرستش کرن والے ہیں تو، گناہ کرن والے ہیں دے گناہاں دے اثرات تو۔ میں کدے
کسی کتاب واقعاً پڑھے ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ جو مرکز گناہ ہو، ایسی جگہ کہ جڑی گناہ دا مرکز بن جائے اور جتھے تقریباً ہوندی ہی فساد اور برائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ایک دفعہ ضرور سورج اور پانی سے پاک کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے اس اللہ پاک اس جگہ نو ضرور سورج اور پانی دے نال پاک کردا ہے، یعنی وہ عمارت ایک دفعہ ضرور گر جاندی ہے، یا بارش دے پانی نال پاک ہو جاندی ہے، یا سورج دی دھوپ دے نال پاک ہو جاندی ہے۔ ہاں بس اتنا ہی آپ خود سمجھ جاؤ گے۔ اپنے گھرانوں معمول اور آباد رکھا کرو ذکر خدا دے نال۔ ایسی جگہ جتھے برائی ہوندی ہوئے وہ جگہ کدی ہی آباد نہیں ہو سکتی۔ ایام اللہ دے وچوں ایسے ایام ہیں جڑے اسلام اور خداوند متعال دے انبیاء دی سربلندی دا سبب قرار پائے، اور انہوں دا باقاعدہ قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر کسی نو یہ خیال ہے کہ کس طرح ہے جناب یہ شیعہ پورے 10 دن یاد مناتے ہیں کربلا کی، تو یاد مناونا جتنے لوگ تلاوت کر دیں قرآن کریم دی، انہاں سارے ایام دی یاد دوبارہ تازہ کر دیں۔ انہاں ایام دے وچوں ایک دن حضرت ابراہیم دا ہے کہ جس دے وچ سربلندی حاصل ہوئی جناب ابراہیم نو، اور خالق نے انہاں نو کامیابی عطا فرمائی۔ اس واسطے جو ابراہیم بت شکن قرار پائے، خلیل خدا حضرت دا لقب ہے۔ حضرت دلیلاں دے نال سمجھاندے ہیں یہ بات تمہاری غلط ہے، یہ استدلال تمہارا غلط ہے، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو ما لا یسمعون، کہ جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو تمہیں تمہارا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، انتم وما تعبدون، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، عدو لی الا رب العالمین، یہ سارے میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین۔ انہاں لوگوں نے یہ بات اچھی نہیں لگ دی، وہ پسند نہیں کر دے کہ ابراہیم انہاں دے بتاں دے خلاف باتاں کریں، یا انہاں دے اس مرکز دے جنہوں دین سمجھتے ہیں باتاں کریں۔ حضرت ابراہیم بھی مسلسل باوجود انہاں دے ناراحت ہون دے وہ دے در پہ رہتے ہیں، حضرت وہ دے بارے باتاں کردے رہتے ہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم نے انتخاب فرمایا، ایک بڑا سارا کلہاڑا لے آئے، اور اس کلہاڑے دے نال حضرت ابراہیم نے اس دن کے جدہ وہ لوگ اتھے نہیں ہیں، وہ کدے اپنی عید تے گئے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم نے فَجَعَلَهَا جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، حضرت ابراہیم نے کلہاڑے دے نال انہاں دے سارے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مگر ایک وڈا بت جڑا انہاں بنائے ہویا وہ دے کندھے دے ہوتے حضرت ابراہیم نے کلہاڑا رکھ دیتا۔ وہ جدہ واپس آئے تو انہوں نے کیا، انہوں نے سارے دا سارا بت خانہ ٹوٹے ٹوٹے ریزے ریزے اور بت انہوں نے سارے بھنے پیان، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا من فعلہ ھذا بآلہتنا، وہ کون ہے کہ جو ہمارے خداؤں اور ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ کوئی اتنے سادے لوگ ہیں کہ جڑے اتنا بھی نہ ان پہ سمجھ دے کہ جنہوں نے اسی اپنے طور دیتے سمجھ دیں کہ ساڑیاں زندگیاں دی اصلاح کرن والے نے، وہ ایسے نے جڑے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے، اپنے آپ نو بھی نہیں بچا سکے، اور پھر یہ ہن دس بھی نہیں سکتے جو ہندے نال نہیں کہیں کیتا ہے۔ کون آ نہ کہ فتائیں یذکرہم یقال لہو ابراہیم، ایک جوان ہے جو ان کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہاں اپنے طور دیتے اور جنہوں ابراہیم آتے نے انہاں حقارت دے نال حضرت دا نا لیا۔ اللہ دی ذات نے ابراہیم نو بہت بڑا مقام دیتا، نہ کہ ہون کی کریے، نہ کہ پکڑو، پکڑ کے لے آؤ اور حرقو ہو، اس نو اگ دے وچ سٹ دیو، وانصروا آلہتکم، اور تم اپنے خداؤں کی امداد کرو اگر تساں واقعاً اپنے خداواں نال محبت کرن والے ہو تو۔ حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، انہاں کہا جی ساڑھے بتانوں نہ فرمایا تساں اس بڑے کولوں پوچھو، انہاں کہا وہ تو بول دے نہیں۔ حضرت فرمایا جڑے بول دے نہیں تو سب بولنے والے انہاں دی نوکری اور انہاں دی عبادت پہ کر دے ہو، تسی افضل ہو یا او افضل،
پہلے انہاں بڑے غور نال اس بات نو ڈٹھا کہ ابراہیم دی بات ٹھیک ہے، یہ دے وچ جان ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اسی حالت میں واپس مڑ گئے اور کیا تینوں پتہ تا ہے جو اے نہیں بول دے، جدہ تین پتہ نہیں بول دے بات تو ساڑھے نال اٹکیلیاں لینا ہے، سانو آنا ہے ساؤنہ دے کولو پچھوں۔ انسان جدہ اپنی ہٹ دھرمی دے ہوتے پکا ہو جائے تو پھر کوئی دلیل ہو دے واسطے قابل قبول نہیں ہوتی، کوئی دلیل ہو دے واسطے قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر او دے فکر دے ہوتے ہکو بات اٹی ہوئی ہوندی ہے کہ بس ایو ہی ہے، باوجود ہے کہ انہاں دے دل، انہاں دے دماغ، انہاں دی سوچ اس بات دی تائید پہ کر دیا کہ واقعاً جو کچھ ابراہیم کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن انہاں کہا اچھا یہ مطلب ہے تو پتہ تو ہے تینوں آگے۔ بعض اوقات اتنے روشن سلسلے کہ جنہاں دے وچ ایک ذرہ بھر بھی ابہام نہیں ہوتا، انسان او دے کولو اعراض کردا ہے۔ ایک حدیث ہے میرے پیغمبر دی اور بڑی شد و مد نال جناب صاحب کنز العمال نے وہ حدیث نقل کی تھی ہے، اور حضرت دا خطاب ہے پیغمبر دا مولا رسول اکرم دا جناب عمار نو، فرمایا یا عمار دیکھو اذا رأیت الناس یسلکون وادیا ورأیت علیا یسلک وادیا، اگر کدی زمانہ ایسا آ جائے کہ دیکھیں جو لوگ ایک طرف جا رہے ہوں اور علی اکیلا ایک طرف جا رہا، کیا خیال ہے؟ کتنی واضح ہے، کتنی نکھری نکھری حدیث ہے۔ اذا رأیت الناس یسلکون وادیا، اگر تو دیکھیں جو لوگ سارے ایک طرف جا رہے ہیں، فرأیت علی یسلک وادیا، اور پھر تو دیکھیں کہ اکیلا علی ایک طرف جا رہا ہے، فسلک وادیا یسلک علی، تو ادھے جاویں جدے علی جا رہا ہو۔ کیوں؟ اس واسطے جو حق اور حقیقت ہمیشہ علی دے نال ہوئے گی۔ اور بڑی واضح دلیل ہے عمار یقتہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی گروہ ہوگا، اور جتھے حضرت عمار شہید ہوئے اور جنگ صفین دا میدانہ کنہ بندیاں آکھیا جی وقت حدیث تون ویک لو جی وقت عمار تو مولا علی دے لشکر دے وچ ہیں۔ عمار بڑا وفادار مولا امیر دا، بڑا وفادار مولا امیر دا، اور بڑا عادل اور بڑا مولا امیر دا قابل اعتماد۔ مولا امیر دا سیکٹری خزانہ عمار ہوندا، لکھدا بھی عمارا، تقسیم بھی عمار کر دیاں، اور باقاعدہ ہیں ٹھیک ٹھیک تقسیم کر دیاں۔ مولا امیر دا بڑے قابل اعتماد ہیں۔ جنگ صفین دے وچ حضرت شہید ہو گئے، کسی آکھیا تو پھر حدیث تو سچی ہو گئی، جو جنگ صفین وچ قتل ہوئے۔ جواب دے منہ لے جواب دیتا، ہاں اگر علی عمار نو نہ لے آندا تو علی صفین دے وچ قتل نہ ہوندا۔ یعنی عمار دی شہادت دا سبب انہاں دوجے لفظہ چاکھیا کہ علی ہے، جو علی نہ لے آویا عمار نو تا عمار قتل نہ ہویا۔ اصل مطلب دی طرف کوئی بھی نہ گیا کہ عمار دا قتل ہونا کسی اور چیز نو بھی ثابت کر رہا ہے کہ عمار دے قاتلین باغی ہونگے۔ لوگاں حدیث دا رخ بدلن واسطے اس پاسے رخ کر دیتا۔ اسی طرح انہاں لوگاں بھی آکھیا جو غلط تیری ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم جدہ تین پتہ ہے جو یہ بول دے نہیں، پھر تو آنا سین دنال گل کریے، یہ کیسا ہو گیا؟ پکڑو ابراہیم کو، پکڑو، حرقوہو، ابراہیم نو جلا دیو۔ ابراہیم نو جلاون واسطے
شاید 4 گٹھے لکڑی دے بھی کافی ہیں، لیکن انہاں لوگاں دے وچ اتنا جذبہ موجود آ کہ انہاں لوگاں 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا میدان لیا، اور اس سارے دے سارے میدان نو انہاں خشک لکڑیاں دے نال بھر دیتا، اور لکڑی دیون والا کوئی ایک شخص نہ ہا، بلکہ ہر بندے اپنے حصہ چندہ کر کے لکڑیاں دی تھی۔ چندے دے وچ خشک لکڑی، کیوں؟ محبت۔ معلوم ہے جتھے محبت ہوندی ہے اتھے خرچ کیتا جاندہ ہے۔ کیوں زمانہ حیران ہو جاوے اور کیوں زمانہ دریغ کرے کہ امام حسین دے مجالس ہوندے نے، عشرہ محرم ہوندہ ہے، اس دے ہوتے جناب اتنا خرچ کر جاندہ ہے، اتنی خیرات کر جاندے، اتنے لنگر پکا دیتے جاندے ہیں، اس دے ہوتے جناب اتنا زیادہ عزاداری دے ہوتے خرچ اٹھایا جاندہ ہے۔ یہ تو مسلم بات ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کرنے والے دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، اور الحمدللہ تو لوگوں نے ڈھیر پتہ ہوندہ ہے، میں تو محدود ڈیرے تو نکلے تو واپس آیا تو ڈیرے تک انشاءاللہ یقیناً رجوع سعادات دے وچ بھی بہت زیادہ، لیکن ایک گزارش ضرور کرساں، انہاں ایام دے وچ مہربانی کیتی کرو، یہ ایام عزا ہوندے نے، اور انہاں نیازاں تے لنگراں دے موقع دے ہوتے کسی ویلے وقت لوگ جڑے نو پلیٹاں دے ہوتے بھی ایک بے دے نال لڑدے پہ ہوندے نے، تے وچوں دغل بازیاں بھی کریندے پہ ہوندے نے۔ نہ او دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ امام حسین دا ذکر آگے جائے اور امام حسین دا نام بلند ہو۔ کتنی چھوٹی بات ہے کہ ازادار دے رویے تو ازاداری دی سمجھ نہ پیاندی ہوئے، جو اس دا دل دکھی ہوئے اس قسم دیاں گلاں نہ کرے۔ خیال رکھا کرو، میں نے رپورٹاں مل دیاں نے، ہاں بعض اوقات پھر پلیٹاں چال بھی جاندیاں نے، نہ تھوڑا سا اگر مل جائے تو اتنی پیاری نسبت ہے کہ امام حسین دی نسبت نال پکایا گیا ہے۔ اگر تھوڑا جیا بھی خلوص نال مل جائے تو کہہ رہے ہیں نورانی کھانا ہوتا ہے، باعث شفا ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور امام حسین کے راہ پہ دیا گیا قبول ہوتا ہے۔ ساڑھے کول تک کہیں لے لڑ کے ڈھیر سارا پیران تلے بھی لتاڑ چھوڑیں دے ہو۔ ہاں قبلہ جی مہربانی کی تھی کرو، مجھے قدر کی تھی کرو، تو نورانی ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ وہ بابرکت نو اسی اپنی بھگدڑ دی وجہ تو خراب کر دیں گے۔ بہت بڑا میدان سجا، 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، اور اس نو آگ لگا دیتی گئی، اتنی بلند آگ کہ دور دور تک اس کی حرارت پھیل گئی۔ ہن او خود جڑے حضرت ابراہیم نو اس آگ وچ سٹنا چاہندے ہیں، ابراہیم آمادہ ہے لیکن سٹن والے اچھ ہمت نہیں ہو رہی، اتنا حرارت۔ کوئی مشیر یہ جائے فسادی کمہ دا، اور یہ جائے ڈھیر ساریاں مکاریاں یاریاں شیطان بنا کے لے آندہ ہے، کسی شکل دے وچ نکل آیا، اس نے سکھایا اس طرح رسیاں بناؤ، اس طرح پھٹا بناؤ، پھر اس دے ہوتے ابراہیم نو بٹھاؤ، پھر دور تو ابراہیم نو دے جھولا، ابراہیم اپنے آپ آگ دے وچ چلا جائے گا۔ لیکن ابراہیم دی آگ دے بھڑکن ویلے پوری کائنات دیاں نگاہاں اس طرف چلیاں گئیاں، مخلوقات خدا بندی دیاں بھی ہر قسم دے جذبے موجود ہیں، کوئی کمزور جسم والے اور تھوڑی طاقت والے کوشش پہ کر دیاں کہ ابراہیم کو بچا لیا جائے، کہ شیطان قسم دے ایسے حیوان بھی ہیں جڑے آدھن ابراہیم کے آپ کو بھڑکایا جائے، کچھ حیوان ہیں جڑے اپنے منہ چو پھوکے پہ دین دے ہیں، تے کچھ حیوان ہیں جڑے تھوڑی جی چونجچ بھی پانی دے قطرے لے آ کے گرا رہے ہیں۔ پوچھنا لیا پوچھیا تیری انہ دوں قطرے نال کے بنے گا، انہاں کیا کچھ بنے یا نہ بنے، میں نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔
میں اپنا فریضہ ادا کرنا، میرے تے لازم ہے کہ میں اپنا فرض ادا کروں. اور جب احساس فرض ہو جاتا ہے اور جتھے انسان احساس فرض دے کولوں سرشار ہوتا ہے، اس وقت بہت سارے بڑے بڑے کارنامے انجام پا جاندے نے. اور بہت بڑے سی حیران ہوو گے جتھے جاندے ہو امام رضا علیہ السلام دی مزار مشہد مقدس، اتھے ایک بہت بڑی مسجد گوہر شاد ہے. اور مسجد گوہر شاد بناون والی او بہت بڑی بادشاہ دی زوجہ آئی، ادنا گوہر خانمہ اس مسجد بنوائی. او جڑیاں حیواناں دے اتے این سامان لڑی کے آندا اونا دے رستیاں دے وچ خود پانی اور دانا رکھوائیں دی آئی تاکہ حیوان گرمی دی حالت وچ پیاسا نہ رہے. جو دی ایک چھوٹی جی نوکرانی آئی جہندہ نام پری زاد. او پری زاد اس مسجد تو بچی ہوئے سامان دا اس ایک مدرسہ بنوایا، اجے تک موجود ہے مدرسہ پری زاد، چھوٹا جہاں مدرسہ. میں پچھلے دن اچ گیا تو تے 4-5 علماء کرام اس نوکرانی والے مدرسے دے وچ درس دے رہے سن. فرض نہ سی تم اپنا کام کرو، جتنا تھوڑے کو ہو سکتا ہے اتنا کرو. حضرت ابراہیم بلند ہوئے ایام اللہ پہ سمجھانا جتھے اللہ دے خاص بندے قربانیاں دیویں اور خدا دی طرف اللہ دی مخلوق دی رہنمائی کریں، اور جیسے اللہ دے بندیاں نو کامیابی ہوئے اور جیسے انسانیت دے واسطے سبق ہوئے، وہ ایام اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا دن ہوتا ہے. جو قربانی دی یاد تازہ کر دے وہ اللہ کا دن ہوتا ہے. جس کے لیے کوئی اپنے اللہ کی محبت میں کسی مشکل سے لڑ جائے وہ اللہ والا دن ہوتا ہے. کربلا دے متعلق سوچن والو، ابراہیم تو اکیلا جا رہا ہے، بیوی گھارے بچے گھارے، ابراہیم اکیلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ واسطے جا رہا ہے تو ایام اللہ دے وچ شمار ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم جس وقت اگ دی طرف نزدیک آ رہے سن، بڑے اطمینان دے نال اگ دے وچ داخل ہون واسطے اللہ دی ذات بھی ابراہیم دے دل دا ملاحظہ کر رہی ہے. بعض اوقات آدمی کوئی عمل تا انجام دے رہے ہوتا ہے لیکن وہ دا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا، متوجہ نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی نے کوئی شے چمبڑ گیا یار ہوں اتنے دیاڑے ہو گئے نت سر کھپائی پہ پرے کوئی شے دے دیو، وہ کچھ دے بھی دیتے ہیں لیکن خندہ پیشانی سے نہیں دیتے. سخاوت افراط بھی نہیں کیا کرو، تفریط بھی نہیں کیا کرو. سخاوت بہت بڑی پسندیدہ چیز ہے. سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند ہے، لیکن سخاوت دو چیزاں دا خیال رہے، افراط بھی نہ کرو، تفریط بھی نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی غیر مستحق نو بھی نہ دے دیو. دیکھو کہ لین والا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، اور مستحق نو محروم بھی نہ کرو، بخل نہ کرو. اگر کوئی مستحق مل جائے تو اس دے بارے کنجوسی نہ کرو، اور اگر کوئی غیر مستحق ہو تو بے شک اس نو نہ دیو. افراط بھی نہ کرو، تفریط بھی نہ کرو. لیکن اگر کوئی مستحق مل جائے تو اپنے واسطے غنیمت شمار کرو، کیونکہ تہاڈا دتا ہویا مال جدہ مستحق دے ہاتھ دے اتے جاندہ ہے نورانی ہو جاندہ ہے. خود مال دعا کر کے جاندہ ہے تیرا اللہ بھلا کرے، میرا نا کوئی نہ آتا ہے، میں نے اللہ دی راہ تے خرچ کر کے میرا نا بڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال. اور اگر ہوئے تا خرچ کیتا کرو. بچا کے کرو گے تو کیا کرو گے؟ بچا کرو گے تو کیا کرو گے؟ بہت سارے لوگ کتھائیں جیتے تھوڑی جی حرارت اور گرمی آوے اتھے خرچ کر دیں دیں، لیکن اللہ دے راہ دے اتھے خرچ کرنے واسطے تیار نہیں ہوتے. ہاں اللہ دی راہ ابراہیم اترن واسطے تیار ہے. این آگ دے جدہ نزدیک پہنچن تو حضرت جبریل فوری طور دے ہوتے درخواست کی تھی اور اس سلسلے خدا وندی دے رابطے تو عرض کی تھی مالک یہ ہکو ہی تو ہے تیری زمین تے تیرا نا لین والا تے آج وہ ہکو بھی آگ دے وچ جا رہے
ارشاد ہوا جبریل تینوں زیادہ پریشانی ہے، میں جانا میرا بندہ جانے، میں جانا میرا بندہ جانے، تین کیوں پریشانی؟ مالک ابراہیم جل جائے گا، وہ ایک بھی جڑا تیرے نعرے بلند کردہ ہے ختم ہو جائے گا۔ فرمائے تین ڈھیر ہمدردی ہے، ہاں اجازت فرمائے دے ہو میں جاواں؟ فرمائے جا، میری طرف اجازت ہے۔ جبریل آ کے پہنچے، حضرت ابراہیم دے کندھے دے نال کندھا ملایا اور فرمایا میں جبریل، ہاں پہچان لیا تینوں، جناب جبریل ہیں، کیا بات ہے؟ میں اجازت لے آیا، اچھا کردہ کیا ہے؟ اے میں پر بچھاندہ پیا، میرے پرندے اتے بیٹھ جاؤ، میں تنوں لے کے چلا جاواں، اس آگ کو لوں نکال کے لے جاواں، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، انہیں منٹاں دے وچ تنوں لے کے نکل جاواں گا۔ تے پتہ نہیں تلے آگے بڑی سخت، فرمایا جبریل میں جانتا تلے آگے، اور میں بڑی سمجھ نال اللہ دی محبت جو دے فڑن واسطے تیار ہاں، حاضر ہاں، میں ضرور، میرے خدا دا نام بلند ہو جائے۔ جبریل عرض کی تھی میں تانوں لے جاواں، فرمایا جبریل جتنا جلدی ہو سکے میرا ساتھ چھوڑ دے اور میرے کولو دور ہو جا۔ جبریل تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے جا رہا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔ اچھا چلو ایک کم تا کرو، کیا آنکھوں تا چاہ جو مالک میں نے بچا لائے، فرمایا علم ہو بحالی یمنعنی عن سوالی، وہ مجھے جانتا جو ہے تو مجھے اسے کہنے سے شرم آتی ہے۔ پتہ اس دیکھتا پیا میں اتریا جا رہا۔ بعض اوقات واقعاً جتنا مرتبہ اور مقام بلند ہوئے اتنا شرم محسوس ہوندی ہے، واقعاً محسوس ہوندی ہے۔ ساڑی کتب اچھے بات موجود ہے کہ جس وقت خواستگاری واسطے حضرت امیر جانا چاہتے ہیں جناب سیدہ دی خواستگاری واسطے، تو کچھ لوگاں جدہ بات کی تھی سائیں فرمائے نہیں مجھے پاک پیغمبر سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس شرم حیا بہت بڑی اچھی صفت ہوندی ہے۔ بے شرمی بندے دی قیمت گھٹا دیں دیئے، شرم و حیا بندے دی قیمت اضافہ کر دیں دیں، اور شرم و حیا دے وچ لپیٹا ہویا تعلق بہت زیادہ بلندی تک چلا جاندہ ہے، اور جدہ شرم اور حیا ختم ہو جائے پھر معصیت کرنا آسان ہو جاندہ ہے۔ وقت معاشرے دے وچ برائیاں بہت زیادہ ہو جاندیاں نے، اور شرم و حیا دے کچھ اسباب ہوندے نے، کچھ مرد واسطے ہوندے نے کچھ عورت واسطے ہوندے نے۔ مرد واسطے ہوندہ ہے کہ مرد اپنے طور تے آنکھیں نیچی رکھے، عورت واسطے ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کو کسی کے لیے ظاہر نہ کرے۔ ہون تو بڑے نوے قانون آ گئے کہ جب تک اپنی نمائش نہیں کرو گی اس وقت تک تمہارا رشتہ لینے کون آئے گا۔ اور میں اجل اس محفل چاہ کی جانا تم شرم و حیا اور پاک دامنی کی عادی بن جاؤ، جب تم اللہ کے لیے سب کچھ کرو گی تو پھر وہ تمہارے رشتے بھی خود بھجوا دے گا۔ پھر تمہاری یہ شرم و حیا تمہارے لیے قیمت میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ اور بہت بڑا زیور ہے خاتون دے واسطے حیا اگر ہے تو بہت بڑا زیور ہے۔ متوجہ رہنا، حضرت امیر فرماندے ہیں میں شرم آندی ہے، پاک پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، ایک جملہ بڑا پیارا جا چکے میں لگا میں اس مجمع جناب سیدہ اور مولا امیر دے عنوان دے عرض کردہ جاواں، ہن چپ کر کے آ کے پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے مولا امیر دا چہرہ پڑھیا، فرمایا یا علی تیرے چہرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کسے کام دے واسطے سائل بن کے آئے ہیں۔ حضرت پھر بھی چپ رہے۔ سائیں فرمایا کچھ بولو گے یا بلوانا پڑے گا؟ حضرت پھر بھی چپ رہے۔ پھر حضرت مسکرائے پاک پیغمبر اور فرمایا کیا ضرورت ہے علی کو بولنے کی؟ علی تیری جا دے ہوتے اللہ دا پیغام آیا ہے، بولن واسطے جبریل آیا ہے، تم زہرا کا رشتہ لینے آئے ہو۔ اللہ دا پیغام آیا ہے، جبریل توڑا خطبہ لے کے آیا ہے۔ اور پھر جب جناب سیدہ دے کل آئے
اللہ اکبر ایک قصیدہ پڑھ دیتا ہے پیغمبر نے بیٹی دے سامنے. مہربانی فرمایا کرو، دور بہت آگے چلا گیا ہے. اوپنلی واقعاً کسی ویلے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوں، خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو. کسی صورت بھی اولاد نو خود سری دی اجازت نہیں ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. میں اگر تھوڑے جذبات کے سامنے ایک لفظ آکھتے ماں بڑا چھوٹا جہاد، میری ڈھیر ساری گلاں پوری ہو جان گی. بندہ پرور چاہے کوئی بچی سن رہی ہے یا کوئی بچہ، تیرے اتنے بڑے خود سر اقدام دے نال تیرے باپ اور تیری ماں دا مان ٹوٹ جائے گا، اور وہ دل کے جائیں تینوں اتنے ارمانہ نال پالیا وہ زخمی ہو جائے گا، اور اس دل چو نکلی ہوئی دعائی تو تیرا سرمایہ ہا جس کی تو قدر نہیں کرنا چاہتا. کتنی چھوٹی بات ہے. پاک پیغمبر ہے جناب سید سامنے فرمیدن فاطمہ بیٹا آپ کے رشتے کے لیے میرے پاس علی آیا ہے اور میں نے کیا بتانا ہے. انت تعرفین فضلہ و علمہ و حلمہ و کمالہ. بیٹی تو تے جان دیئے علی صاحب علم بھی ہے، علی صاحب کمال بھی ہے، علی صاحب حلم بھی ہے، علی صاحب شجاعت بھی ہے، علی سخی بھی ہے. اتنے فضائل مولا امیر پڑھتے گئے نے اور بی بی چپ رہے. پھر پیغمبر نے جدہ ویکھیا کہ بی بی دے اس حیا اور عفت دے پاکیزہ چہرے دی کیفیت ویکھی تو خود مسکرائے، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. سکوتہا اقرارہا، میری زہرا کا میرے سامنے چپ ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ وہ علی کے رشتے کے لیے راضی ہے. حضرت این آگ دے نیڑے ہے. بس ایک بات اگر متوجہ ہو سکو تو این جدہ آگ دے نزدیک پہنچے نا، حرارت نہیں محسوس ہوئی خلیل نو، پرچہ ختم ہو گیا، سوال سارے حل ہو گئے، دلی طور تے راضی ہو کے آگے چھوڑن واسطے تیار ہو گئے. امام حسین دا ماتم کیتا کرو تو دل نال کیتا کرو، اخلاص نال کیتا کرو. میں اس نال اٹھے رات مارنا تھی اوسو ہون فلانے نو آکھلے پڑھ دیں تا ماتم نہیں پہ اٹھین دا تے فلانے نو آ پڑھ سن تا پھر ماتم اٹھ جاسی. فلانی پارٹی پڑھے تا سانو پٹونا ہوندہ ہے، فلانی نہ پڑھے تا سانو پٹن دا وال ہے، فلانا پڑھے تا ساڑا غم وڑا اٹھین دا اسی بڑی حال کھنے ہیں، تو جو فلانا نہ پڑھے تا سانو غم نہیں آدھا. امام حسین نو رونا ہی تو کوئی پیا پڑھ دا ہوئے. ماتم کرنا ہے تو پھر اخلاص نال امام حسین دا کرنا ہے. مجلس سننی ہے تو امام حسین دی سننی ہے. پھر امام حسین کا نام تو سب پہ آ رہا ہے. یہ درمیان والی باتیں کیا ہیں؟ رزلٹ آؤٹ ہویا، ابراہیم آگ دے نیڑے آیا، ارشاد ہوندہ ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. طلاب کرام بھی موجود ہوں گے. مالک نے فرمایا ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، نہیں فرمایا آگ بجھ جا، فرمایا آگ بھی رہے اور ٹھنڈی بھی ہو جائے. قدرت دا کمال ہے کہ آگ بھی رانا ہے تو ٹھنڈی بھی ہو جاوے. ہو سکتا ہے ٹھنڈی ہوئے گی تو آگ نہیں رہے گی، آگ رہے گی تو ٹھنڈی نہیں ہوئے گی. لیکن مالک فرمایا میں کہ قلنا یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جاوہ سلام علی ابراہیم. تو خیال کریں اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئے جو میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے، میرے ابراہیم نو سردی لگ جائے نہ، ان بھی نہ ہوئے، ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم نو سردی بھی نہ لگے. ابراہیم جی میں آگ دے نیڑے آندے گئے اتے کیفیت بدل دی گئی. ویکھن والی مخلوق ڈھیر ساری آئی. خود اس مقام دے اتے موجود ہاں حضرت ابراہیم نو آگ دے سٹن والا بھی او دی بیٹی بھی ویکھ دی کھلی آئی.
ابراہیم جو ہی اس آگ دی انتہا تک پہنچے تو جتنی ارد گرد دی لکڑی آئی وہ اسی طرح فوراً سبز ہو گئی، پھل لی تے پھل لگ گیا، پھل لی تے پھل لگ گیا، خوشبو نال چمن مہک گیا، پھلدار درخت نکل آئے۔ جدہ حضرت ابراہیم تلے اترے، کرسی اپنے آپ زمین چو نکلی، حضرت کرسی تے بیٹھ گئے تو اتو کھڑے ہویا، اس دی دھی آکھیا انکان لا بد من رب فلجکن کا رب ابراہیم، اگر اس کائنات کوئی رب قابل عبادت ہو تو ایسا ہو جیسے ابراہیم کا رب ہے۔ نعرہ حیدری۔ بعض کارنامے ایسے ہوں دن کہ جڑے دشمن دے منہ دے وچوں نکل دن اور لذت آور ہوں دن۔ مرحب دی لاش تو گزردیاں ہویاں اور عمر ابن عبد ود دی لاش تو گزردیاں ہویاں، انہاں دوہاں دیاں بھیڑاں دو جملے آکھیں۔ تو انہاں پتہ انہاں دا قاتل کون آ؟ مرحب دا قاتل کون آ؟ مولا امیر علی علیہ السلام تے عمر ابن عبد ود دا۔ ہون قصیدے دے وچ مشتہلوں کے نعرے مارن والے بھی دسیا ہے جو عمر ابن عبد ود کیڑی جنگ چاہ تے مرحب خیبر، مہربانی مہربانی۔ عمر ابن عبد ود نو جدہ مولا امیر نے ماریا تے مولا امیر او دا سر بے نیازی دے نال چایا، او دا خنجر دا دستہ سونے دا ہا، او دی زرے دی زنجیر سونے دی ہائی، او دی تلوار دا نیام سونے دا ہا، اس بڑا قیمتی لباس پایا ہویا۔ امیر او دا صرف سر چایا، بیاں چیزاں دی طرف علی این بالکل پرواہ بھی نہ کی تھی۔ او حضرت چلے گئے، حضرت نو اے انعام نہ چاہی دا، علی کسی اور انعام دی انتظار چاہ کہ دیوان اللہ خدا ہوئے، دساوان اللہ محمد مصطفیٰ ہوئے، مزہ آ جائے کہ انعام کیا ہے۔ علی او دا سر چاہ کے لے آئے، پیغمبر انعام دیتا ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بعد عمر ابن عبد ود دی بھین آ گئی، اس جدہ بھرا دی لاش ڈٹھی نا تھے این بڑیاں قیمتی قیمتی چیزاں بھی ڈٹھیاں، اسا کیا آئی تا رومن آم، پر اس جوان دی بہادری میرے دل اچ گھر کر گئی ہے، جو تیرا قاتل کوئی شریف جوان ہاں، کمینہ نہ، دنیا دار نہ، جڑا اتنا مال نو ٹھوکر مار کے چلا گیا ہے۔ اگر میں وہاں تو اس نو آکھا تا ان پتہ ہی کوئی نہیں، علی دیا نظرہ دے وچ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، دیوان تے آوے تا اللہ دی راہ تے بھرے ہویا سونے دا کوٹھا لٹا دے وے۔ اور ایک جملہ مرحب دی بہن آکھی، مرحب دی بہن وہی سنائی جاؤں۔ جناب صفیہ پھر پاک پیغمبر دی زوجہ بھی بن گیا ہے، خود امہات المومنین دے بھی چوئن، بڑی باز مست مورے بی بی کھڑے رہے ہیں مرحب دی لاش کھولو اور فرمایا تینو روما ہا تے ساری زندگی روما ہا، جے تیرے جے میرا جنگاور بھرا ہو رہا کوئی نہ، تے رو رو تھکا نہ ہاں، پر ہک ہانجی سٹن واسطے تیار نہیں ہاں، جو تیرا قاتل علی ہا، اللہ دی کائنات دا بہت بڑا عظمت والا جوان ہا، تینو کہیں عام بندے نہیں ماریا، جے تیرا قاتل او ہا جے تعریف کرا، جے او دا بولن دسا تا لسان اللہ ہا، او دا ویکھن دسا تا عین اللہ ہا، او دا ہاتھ تھا کھا تا ید اللہ ہا۔ اللہ بھلا کر۔ حضرت ابراہیم واسطے ہیں گلزار، کیوں؟ ولی خدا قدم رکھیا، جتھے اللہ دے اولیاء قدم رکھ دیں نا، وہ دھرتیاں آباد ہو جاندیاں نے، وہ دھرتیاں آباد ہو جاندیاں۔ مکہ دی زمین تے حاجرہ قدم رکھیا، مکہ آباد ہو گیا۔ کربلا دی زمین تے دو بھین بھراواں ڈیرا لایا،
کربلا کربلا نہ رہا، کربلا معلا بن گیا۔ آج دوجا دیں ہے زہرا جائیاں نو کربلا دے جنگل اچ اترے۔ اب میرے دائیں طرف ساڑھے پردہ دار تشریف فرمائیں، سارا دن مجالس تے تشریف لے جاندے ہو سن، اور اس آستانے دے ہوتے یقیناً بہت وڈے وڈے گھران دے پردہ دار تشریف فرماؤ سن، زی عزت زی وقار قابل احترام بیبیاں مستورات اس وقت میری اس مجلس وچ موجود ہو سن۔ اے سونا جا تواڈے واسطے انتظام کیتا سادات نے، جتنے لوگ بیٹھے ہو چٹائیاں بچھائی ہوئی نے، پکھے تواڈے واسطے چل دے پین، بڑی عزت تے احترام دا انتظام ہے۔ یقیناً بیبیاں واسطے بھی اس پاسے چٹائیاں قالینہ اور اچھا انتظام ہو سی، لیکن اج او دن نے 2 دن ہو گئے نے کربلا دا گرم سہرا، جنگل بیابان، خیمیاں دا ماحول، زہرا دیاں دھیاں دا ڈیرا، امنہ دیاں پلیاں، گود عصمت دیاں پلیاں، چمن زہرا دیاں کلیاں، ہاڑ دا مہینہ، تتا ٹبا، گرم لو، نکے نکے بال، تطہیر دے پردہ دار، 2 محرم نو پچھلا وقت اس ظہر تو بعد ایک جگہ تے آکے غریب دا گھوڑا رکا ہے۔ مظلوم کربلا ایک اور گھوڑا منگایا، وہ بھی اتھائیں آکے رک گیا۔ 7 گھوڑے شبیر بدلن لیکن کوئی گھوڑا گنا ویندہ۔ آخری گھوڑا جدہ ٹردہ جتوں گھوڑا پیر چاہیندہ اجا سرخ ہو ویندی آئی۔ سائیں رکی ہوئے گھوڑے دے ویلے فرمایا، عباس آئے ذرا گھوڑے دے قدمہ دے گوں تھوڑی جائی میں نے مٹی چاہ دے۔ جناب عباس نے مٹی چاہ دیتی، مظلوم کربلا نے وہ مٹی خود سنگی، سنگ کے فرمایا غازی اے پہلے محملچ بھین نو دے۔ جدہ بھین دے کول پہنچی نا، بی بی پوچھیا عباس مٹی میں نے کیوں دیتی نے؟ فرمایا مولا حسین بھجوائیے۔ کیوں؟ فرمیندے نہیں تھائیں ڈیرے لامنین، فرمیندیے امام دا حکم ہے تا ڈیرے لا دے، پر 10 میرے ویر نو جو میں نے اس مٹی چوں تیرے خون دی خوشبو آئی، میں نے اس مٹی چوں تیرے خون دی غریب اندر والا۔ میں بعض اوقات مضمون اس وقت ہی پڑھنا جو میں نے اطلاع ہوندیاں نے کہ نہیں تیرے ماحول چھے کہے نہیں پڑھیا، میں چاہنا ہے توڑے معارف اضافے واسطے پڑھنا۔ فرمایا عباس اتھے ڈیرے لا دے۔ جدہ حکم ملیا نا عباس نو تو وقت آپ گھوڑے تو لہے آئے ہیں، سارے فوجی کھلے ہیں شبیر دے سامنے، اپنے سونے جوانہ نو ویک کے شبیر رج رونا، کہیں لے بھینا دے معاملہ نو وے دے آئیں، کہیں لے اپنے نالا لے فوجیاں نو وے دے آئیں۔ جناب عباس پوچھیا مولا روندے کیوں ہو؟ فرمایا عباس ہاں ہونا مقتل و رجالنا، اے او دھرتی آ گئی ہے جتھے میرے مردان دے مقتل دی جائے، ہاں ہونا مصفق و دمائنا، اتھے ساڑے خون وگ ونجنن، ہاں ہونا مذبح و اطفالنا، اتھائی میرے نکے نکے بال زبا و ونجنن۔ رجویا لو اگلا جملہ دھرتی کامب گئی۔ فرمیندر غازی ہاں ہونا منحب و نسائنا، اے او جائے جتھے تیریاں بھیڑاں نو لوگاں بے دردی نہ لٹ لینا ہے، ہاں ہونا منحب و نسائنا، ایتھے ساڑے پردے داران لٹی ونینا ہے۔ کربلا پوچھیا اس جادہ نا، انہاں کہ نہیں نوا، فرمایا کوئی ہور نا، انہاں دسیا ہے نا مولا غازریہ، فرمایا کوئی ہور نا، انہاں کہ کربلا، فرمایا ہاں میری منزل کربلا، اج تو نہیں ازل تو میرے نا لکھی ہوئی ہے۔ خیمے لگ گئے،
سادات واسطے ایک عظمت زینب دا جملہ آکھنا چاہنا. فرمایا غازی خیمے لا بہنہ نو لہا کوئی ایڈا قدر شناسا پہلے کناتا لے اٹھ دی مہار نپی ہین کنات لائی کنات اچ بہن دا محمل بہایا محمل دے اتے خیمہ لایا خیمہ لا کے زانو ٹیکیا محمل دے نال این بہن دے محمل دا پردہ ہٹا کے آکھیا ہون لہیا تیرے لاہن دا ماحول بڑھ گیا ہے اج لہاوان علا غازیہ لاہن علی بہن آئی دھرتی کربلا دی آئی خیمے لگ گئے مسند لگ گئی. فرمایا عباس میں علم امامت نال جاننا یہ زمین بنی اسد دے لوگاں دیئے میرا بننا ہے حرم میں چاہتا ہے زمین میری ہوئے. عباس اکبر نو رلال ہے قاسم نو جاؤ انہا لوگوں نو ان کے آکھ بنی اسد دے لوگوں تو انو رسول دا چھوٹا پتر پیاسا گیا. عباس تے اکبر روانہ ہوئے نال نال قاسم روانہ ہو رہے ہیں. فرمایا غازی انہاں نو آکھیں کلے مرد ناوے آئے حسین دنال بھیڑا بھی آئیاں ہوئیاں رنج نہ ہوئے آئے اپنے پردے دارانو بھی نال لئی ہوئے آئے تے عباس انہاں نو آکھیا ہے مرد تے عورتاں تان دے پئے ہو بچے کلے نہ چھوڑو اپنے بچیاں نو بھی نال لئی آؤ. اترائے صنفاں آ گئیاں سائیں تقسیم کیتا ہے مردانو سجے پردے دارانو کھبے اپنے سامنے بہائے نکے نکے بال. ہن خرید کی تھی زمین 60,000 دینار بے نامہ پیسے لے لو تے اے زمین میرے رومنہ لے آندے نا قیامت تک جائیداد میرے رومنہ لے آندے نا. جدہ معاملہ ہو گیا اور میں پڑی رکھنا انتظار نہیں کرنی میرے نالا کربلا ایک بزرگ اٹھیا یاد ہے حسین ہون تائیں نہ بولے اجازت دے میں تا بولا. فرمایا بول آدھا مولا اتھو نہ لائے تینو ہٹویں زمین دینے آئے اتھے ڈیرہ نہ لا کیوں مولا اتھے وڈے وڈے نبی آئے رون دے ٹر گئے اتھو کل مرسل نقصان اٹھا گئے نوح رنا ابراہیم زخمی ہویا اتھائیں تیرے بابے اس کھجی نال گھوڑا بدا رومن پہ گیا ہے عبداللہ بن عباس پوچھیا مولا رون دے کیوں ہو فرمین جان اس ڈبے تے میری دھیاں دے خیمے ہونے او میرے اکبر دی مقتل ہے اتھے میرا غازی لہنا ہے اتھے میرے شبیر زبا ہونا ہے مولا منت کرنے اے زمین نہ لائے تینو ہور دینے ہیں. فرمایا نہیں لقد وعدتو میرے نال اس جگہ دواتا ہے اتھائی لہنا اتھائی بانا ہے. ہاں جے میرے تے منت لیں دے ہو تو توڑے ذمہ ترائے کام پہ لینا. پہلا کام میں تو اندسیندہ پیا میں اتھے باغ کوئی نہیں لاونے نہ میں اتھے زراعت کرنی ہے نہ میں کھیتی باڑی کرنی ہے بنی صدا لے آؤ اتھے زہرا دا لال اٹھا دیاں دا مہمان ہے داوی دا دیں چڑھنا ہے جنگ چھڑ ونجنی ہے ایسا سارے ہمارے ونجنا ہے میریاں بھیڑا قیدو ونجنا ہے میرے سجاد قیدو ونجنا ہے. پہلی گل پہ آنا پھر پوے آئے ساڑی اللہ شاہ دفن کرے آئے میری بھین نو موقع نہیں لگنا جدہ میرے زوار آمین میریاں قبران دا نشان وکھایا ہے میرے ظاہر آمین انہاں نو ترائے دیاڑے مہمان ٹکے آئے ہون جو کوئی بھول پہ آئے زہرا دے لال نو فرمائیں در مردوں ہمت کرے آئے نہ ڈرے آئے ساڑیاں لاشاں دفن کرے آئے
تہاڈی جنت دا میرا نانا ذمہ دار ہے جیویں جیویں بلیندا ہے غریب دی مظلومیت ودھدی گئی ہے ہن عورتاں دے پاسے مخاطب ہوئے فرمیندے مائیاں متا تہاڈے مرد بنی امیہ دے ڈر تو نہ ہوئے تساں لگیاں ہویا ہے ساڈیاں لاشاں دے اوتے مٹی پیندیاں وینے آئے ساڈی دا قبراں بن وئی سن تہاڈی جنت دی میری ماں زامنے اکس زہرا دلال تیری غربت تو قربان تیری عظمت تو صدقے ہن بچیاں دے پاسے منہ کیتا ہے شبیر فرمیندے نے بچیاں اگر تہاڈے مرد بھی نہ ہوئن تہاڈیاں عورتاں بھی نہ ہوئن یار منت لے آئے تساں لگے ہوئے آئے مٹی دیاں جھولیاں بھرے دے ونی آئے ساڈیاں لاشاں تے پیندے ونی آئے تہاڈی کھیڈ بن ونجنی ہے ساڈیاں لاشاں دفن ہو ونجنی ہیں اللہ لے ونی کربلا ہونی جدا تیرا محرم ہوندی ہے عورتاں ٹوکریاں مٹی دیاں بھری ودیاں ہوندیاں نال مشکی دے چائی ودیاں ہوندیاں مرد بیلچے چائی ودیاں ہوندیاں نال نال نکے نکے بال مٹی دیاں جھولیاں بھری ودیاں ہوندیاں آدھے ودیاں ہوندیاں نوکر حاضر مولا تیری وصیت عمل کرنا ہے الہی و سیدی و مولا